آپ صاحبان علم و معرفت ہیں. اب جو ہماری گفتگو آگے بڑھے گی وہ کلام فاطمی کے تناظر میں آگے بڑھے گی. وہ کلام فاطمی جس کو آیت اللہ خمینی نے بھی بیان کیا، وہ کلام فاطمی جس کو آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی بیان کیا، وہ کلام فاطمی جس کو آیت اللہ جواد تبریزی نے بھی بیان کیا، وہ کلام فاطمی جس کو آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی بیان کیا، وہ کلام فاطمی جس کو علامہ باقر مجلسی نے بہار میں تحریر کیا، وہ کلام فاطمی جس کو شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں لکھا ہے. ہر جید عالم نے اس کلام فاطمی کو اپنی کتابوں میں جگہ دی. یہ کس کا کلام ہے؟ وہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے. اس کلام فاطمی نے معراج کے راز سے پردہ اٹھایا ہے. اس کلام فاطمی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول کو امت سے جدا کیوں کیا گیا، ملک کو علیحدہ کیوں کیا گیا، کیوں سدرۃ المنتہا کی بلندی پہ بلایا گیا، کیوں یہ عالم تھا کہ ادھر رب تھا ادھر رب کا بندہ تھا. یہ کلام فاطمی سے اس راز سے پردہ ہٹا، کلام فاطمی سے اس راز نے پردہ ہٹایا، اور سورہ مبارک مائدہ کی آیت نے اس راز سے پردہ ہٹایا جو ولایت سے متعلق تھی. یعنی معراج کچھ نہیں ہے، یا مقام فاطمہ کا سمجھنا ہے یا مقام ولایت کا سمجھنا ہے. دامن وقت میں اتنا تحمل نہیں ہے کہ میں ولایت کے تذکروں کو بیان کروں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میں اسی مقام فضیلت پہ بیان کر چکا ہوں. اے رسول امت تک اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ تک آپ کے رب کے ذریعے سے پہلے پہنچا تھا. کب پہنچا؟ جو شب معراج رب نے رسول کو دیا وہ غدیر خم کی منزل پر رسول نے امت کو عطا کر دیا ہے. ایک یہ پہلو ہے معراج کا، اور دوسرا پہلو کیا ہے جو کلام فاطمی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور کلام فاطمی کے لیے میں نے اتنے حوالے دیے جید علماء کے، فقہاء کے، مراجع عظام کے جو اپنی ذات میں انجمن ہیں، ان علماء ربانی کے حوالے، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ بہبہانی، آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ مصباح تقی یزدی، سب نے اپنی کتابوں میں اس کلام فاطمی کو مینشن کیا ہے. if I'm not wrong آیت اللہ کاظم قزوینی نے بھی اپنی کتاب فاطمۃ من المہد الی اللحد اس میں بھی اسے بیان فرمایا. اور یہ کلام فاطمی کیا ہے کہ میری شہزادی، میری بی بی مخدومہ دو جہاں، بانو دو عالم، سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. کیا مقام کوثر ہے، کیا مرتبہ ہے بی بی کا، کیوں کوثر کا یہ تحفہ عطا کیا. بی بی کہتے کلام فاطمی کا آغاز کیا ہوتا؟ ان اللہ تعالی خلق نوری. بی بی کہتے کہ رب ذوالجلال نے میرے نور کو خلق کیا. غور کیجئے گا، ایک ایک جملے پر شہزادی کی دسترخوان فضیلت پر آپ بیٹھے ہیں. میری دعا ہے آپ کے لیے کہ جتنی آپ کے دامن میں وسعت نہیں ہے اس سے بڑھ کر شہزادی کونین آپ کو معرفت کی دولت عطا فرمائیں، روحانیت کی دولت عطا فرمائیں، آپ کو ایمان کی طاقت عطا فرمائیں. کلام فاطمی کا آغاز ہو رہا ہے. یہ کائنات کی سب سے بڑی عالمہ، یہ محدثہ، یہ محدثہ، یہ وہ بی بی جو زمین پہ بیٹھ کر عرش کی خبر دے رہی ہے.
ان اللہ و ملائکتی و سکانہ سماواتی، یہ سب آپ کے حافظے میں موجود ہے۔ بی بی زمین پہ بیٹھ کر عرش کی خبر دے رہی ہیں۔ بی بی فرماتے ان اللہ تعالی خلق نوری، رب کریم نے میرے نور کو خلق کیا۔ نور رب کریم کے عرش پر اس کی تسبیح کرتا تھا، میرا نور اس کی تقدیس کرتا تھا، اس کی تحمید کرتا تھا۔ شہزادی کی عبادت دنیا کے مصلوں پہ آپ نے بعد میں دیکھی ہے، عالم نور میں یہ بی بی اپنے رب کی عبادت کر رہی ہے۔ کیا مقام ہے! وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ، میرا نور رب قدیر کی تسبیح کرتا تھا، اس سبحان کی عبادت کرتا تھا۔ ثُمَّ اسْتَعْدَهَا نُورِي فِي شَجَرٍ مِّنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، پھر خدا نے یہ کیا کہ میرے نور کو اپنے پہلو سے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا۔ بس میرا نور جنت کے اس درخت میں آنا تھا، فَأَضَاءَتْ، وہ درخت جگمگانے لگا ہے۔ وہ درخت، درود بھیجتے رہیے حضرات محمد وآلہ۔ یہ کلام فاطمی ہے، یہ سیدہ عالم کا کلام ہے۔ ایک ایک جملہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ بس جیسے ہی میرا نور جنت کے درختوں میں سے ایک درخت پر آیا، فی شجر من اشجار الجنہ، جیسے یہ نور، میرا نور جنت کے درخت میں آیا، وہ جنت کا درخت روشن ہو گیا۔ یعنی اس نور میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ عالم نور میں جنت کے درخت کو منور کر سکتا ہے، تو یقیناً یہ نور عالم ظہور میں میرے اور آپ کے کردار کو بھی منور کر سکتا ہے، ہماری زندگیوں کو روشن کر سکتا ہے، ہمارے کردار کو منور کر سکتا ہے۔ بی بی کہتے ہیں وہ جنت کا درخت روشن ہو گیا، اور پھر بی بی فرماتے ہیں اِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، میرا نور اس درخت میں تھا تو میرا بابا محمد شب معراج جنت میں داخل ہوا۔ غور کیجئے گا اس نور کی فضیلت کیا ہے، یہ نور فاطمی کیا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، میرا بابا محمد شب معراج جنت میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میرا بابا جنت میں داخل ہوا، الہمہ اللہ علیہ الہاماً، تو رب قدیر نے میرے بابا پہ الہام کیا، میرے بابا پر ایک حکم کو الہام کیا، کیا؟ یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت کے پھل کو کھا لیجئے۔ غور کیجئے، درود بھیجیں عظمت جناب سید ہے، یہ کلام فاطمی۔ میرے بابا محمد داخل ہوئے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، ابھی محمد، میرے بابا محمد جنت میں داخل ہوئے، یہاں پہ بابا محمد کہا، اور پھر جب کہا الحم اللہ علیہ الہاماً، اب رب نے ان پر الہام کیا۔ جب رب نے الہام کیا تو یا محمد نہیں کہا، یا رسول کہا، دنیا کو بتلا دیا کہ تم بشریت اور رسالت کو الگ الگ رکھتے ہو۔ اگر میں نے محمد کہا تو کہیں یہ نہ کہو کہ بشریت نے پھل کھایا تھا، کہا یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس جنت کے درخت کے پھل کو کھا لیجئے۔ تو اب یہ بشر نہیں کھا رہا ہے، رسول کھا رہا ہے۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، کل من تلک الشجرہ، اے میرے رسول اس جنت کے پھل کے درخت کو کھا لیجئے، جنت کے درخت کے پھل کو کھا لیجئے۔ کون سا درخت؟ جس میں نور فاطمی موجود ہے۔ اور کیجئے گا اس سیب جنت کو کھا لیجئے، یہ میوہ جنت اسے کھا لیجئے۔ کون سا؟ جس درخت میں بی بی کا نور موجود ہے، اس درخت کے پھل کو کھا لیجئے۔
یہ درخت پہچانتے ہیں آپ؟ یہ درخت کون سا درخت ہے؟ اس درخت کے لیے اب کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اس درخت کے لیے سورہ مبارک بقرہ کی 35ویں آیت نے آواز دی، جناب آدم کو پکارا، لا تقربا ہذہ الشجرہ، ہر جگہ جانا آدم لیکن اس درخت کے نزدیک نہ آنا. غور کیجئے گا، یہ حجاب فاطمہ ہے، یہ حجاب فاطمہ ہے، یہ حجاب فاطمہ ہے. کل آپ نے حدیث قدسی کو سنا تھا کہ باب الفاطمہ تو بابی و حجابها حجابی، باب فاطمہ باب الہی ہے، حجاب فاطمہ حجاب الہی ہے. حجاب فاطمہ کا تقاضا ہے اے محمد، اے آدم، سب درختوں کے نزدیک جا سکتے ہیں لیکن جس درخت میں نور فاطمہ ہے اس کے نزدیک بھی آپ کو نہیں آنا ہے. لا تقربا ہذہ الشجرہ، اے آدم اس درخت کے نزدیک نہ آنا. آدم جنت میں ہیں، عرصے سے جنت میں ہیں، سالوں سے جنت میں ہیں، جنت میں چلتے پھرتے ہیں، لیکن جنت میں رہنے والے آدم کو کہا جاتا ہے کہ اس درخت کے نزدیک نہ آنا، اور زمین سے بلا کے محمد کو کہا جاتا ہے کہ اس درخت کے پھل کو کھا لیجئے. تو اب تصور کیجئے کہ نظر قدرت میں یہ درخت حقیقت میں آدم کے لیے نہیں خاتم کے لیے بنایا گیا تھا. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے نزدیک نہ آنا. جس درخت کے نزدیک جانے سے آدم کو روکا جا رہا ہے، اس درخت کا پھل کھانے کے لیے خاتم کو بلایا جا رہا ہے. اس درخت کا پھل کھا لیجئے. بی بی فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے اس درخت کا پھل کھایا، ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، جیسے ہی میرے بابا نے اس درخت کا پھل کھایا تو اس کے نتیجے میں میرا نور اس درخت سے میرے بابا محمد کے صلب میں منتقل ہو گیا. غور کیجئے، بس میں 2 نقائد دوں گا آپ کو اور آپ سے اجازت طلب کروں گا. جیسے ہی میرے بابا نے اس درخت کے سیب کو کھایا، اس درخت کے پھل کو کھایا، سیدۃ النساء العالمین فرما رہی ہیں، تو میرا نور جنت کے درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل ہو گیا. اب مقام فاطمی کو سمجھیے، اب مقام کوثر کو سمجھیے، اور کیجئے گا، اب مقام سیدۃ النساء العالمین کو سمجھیے. دیکھیے اس رسول کو اس جنت کا پھل کھلانے کے لیے شب معراج جنت پہ بلایا گیا. اگر پھل کھلانا تھا تو جبرائیل کو پھل دے دیتا، کہتا رسول کو جا کے دے دیجئے. سب کچھ تو جبرائیل لے کر آتے رہے، الحم سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن جبرائیل لے کر آئے ہیں. اس گھر کے بچوں کو اگر لباس درکار تھا تو جنت سے فرشتہ آیا ہے. کبھی اس دروازے پہ کھانوں کے خوان لے کر آئے، کبھی میدان جنگ میں علی کے لیے تلوار لے کر آئے. تو جنت سے فرشتے آتے رہے اور آ کے چیزیں دیتے رہے ہیں. لیکن جب وہ پھل کھلانا مقصود تھا جس میں نور فاطمہ تھا تو اب جبرائیل کو بیچ میں نہ رکھا، بلکہ زمین سے، فرش سے، عرش پہ محمد کو بلا کر دنیا کو یہ بتلایا کہ اس نور کی عظمت کا تقاضا ہے کہ کوئی فرشتہ بھی بیچ میں نہیں آنا چاہیے، کوئی ملک بھی بیچ میں نہیں. عظمت جناب سیدہ کو پہچانیے، مقام مخدومہ کونین کو پہچانیے کہ اس نور کی، نور فاطمی کی منتقلی کے لیے رب قدیر کو یا غیرت پروردگار کو گوارا نہیں ہے کہ چاہے جبرائیل جیسا ملک ہی کیوں نہ ہو اسے بھی وسیلہ قرار دیا جائے. جنت کا درخت ہو اور وہ پھل براہ راست رسول کھا کے جنت کے پھل سے نور سیدہ صلب محمد میں آ جائے. یہ اس نور کی پاکیزگی ہے، یہ اس نور کی طہارت ہے. بس ایک نقطہ اور دوں گا پھر دامن وقت چونکہ تحمل نہیں رکھتا ہے، پھر مجھے مصائب کی طرف آنا، شب شہادت ہے، اس لیے مصائب کو ہم کم نہیں کر سکتے ہیں. سامعین گرامی قدر، بی بی کہتے ہیں میرا نور
जन्नत के दरख्त से बाबा के सुल्ब में मुंतकिल हो गया। गौर कीजिएगा, बाबा के सुल्ब में, ख़त्मी मर्तबत के सुल्ब में मुंतकिल हो गया। खुद मासूम का जुमला है, खुद ख़त्मी मर्तबत का जुमला है, खुद अमीर कायनात का जुमला है कि हम पाकीज़ा असलाब में रहे, हम पाकीज़ा अरहाम में रहे, फिर हम इस दुनिया से आए। यानी गैरत परवरदिगार में रब कदीर को ये गवारा है कि नूर मोहम्मद अंबिया की सुल्बों से गुजरे, नूर अली अंबिया की सुल्बों से गुजरे, लेकिन जब बात सैयदा की आती है तो अब कुदरत को गवारा नहीं है कि सैयदा का नूर किसी नबी के भी सुल्ब से होके गुजरे। ये आदम के सुल्ब में नहीं आया, ये इब्राहिम के सुल्ब में नहीं आया, ये मूसा और ईसा के सुल्ब में नहीं आया। जन्नत के दरख्त से बराह रास्त मोहम्मद मुस्तफा के सुल्ब में अता करके रब कदीर ने बतला दिया कि फातिमा वो ताहिरा है जो कभी किसी गैर महरम के सुल्ब में नहीं रही है। फातिमा वो ताहिरा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।